دوستو اس خوبصورت لیکن سنسان شہر کو دیکھیں۔ یہ اربوں ڈالرز کا خرچہ کر کے لاکھوں لوگوں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن یہ آج بالکل خالی پڑا ہے۔ اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنے ایک پروجیکٹ پر 17 ارب ڈالرز یعنی 17 بلین ڈالرز خرچ کیے ہیں، لیکن وہ ریٹرن میں اس پروجیکٹ سے $1 بھی نہیں کما سکے۔ دوستو ڈو یو نو چینل کی اس امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ باراک اوباما نے اس پروجیکٹ کو بیکار کہتے ہوئے کیوں رکوا دیا تھا، جبکہ سب یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس پروجیکٹ پر 17 ارب ڈالرز یعنی 17 بلین ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں۔ اس خوبصورت شہر میں ایک بہترین ایئرپورٹ ہے، لیکن یہ ایئرپورٹ خالی ہے۔ اس میں کئی ہوٹلز ہیں، یہ بھی خالی ہیں، اور اسی طرح دوستو اس میں کئی شاپنگ مالز بھی ہیں اور وہ بھی خالی ہیں۔ دوستو ان ہوٹلوں میں اور ان شاپنگ مالز میں لوگ جانے سے کیوں گھبراتے ہیں، اور اس شہر کو دنیا کا سب سے عجیب دارالحکومت یعنی ویئرڈ کیپٹل کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ یوکا ماؤنٹین نیوکلیئر ویسٹ ریپوزیٹری، یہ نیوکلیئر ویسٹ پروجیکٹ بھی بلین ڈالرز کا پروجیکٹ ہے، اور یہ ایک انتہائی حساس عالمی مسئلہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہو تو ٹی وی پر یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر انوائرمنٹل ایشوز کو لے کر آپ بہت سی خبریں سنیں گے اور آپ کو بہت سے پوسٹر ملیں گے، لیکن کبھی بھی کوئی نیوکلیئر ویسٹ کے بارے میں بات نہیں کرتا، حالانکہ یہ بھی ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں۔ اور دوستو یہ نیوکلیئر ویسٹ اتنا زیادہ ڈینجرس ہے کہ اگر اسے بالکل صحیح طریقے سے سٹور نہ کیا جائے تو یہ انسانی تاریخ کی آج تک کی سب سے بڑی تباہی کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اور ابھی تک صرف یہی ایک طریقہ کار چل رہا ہے کہ جتنا بھی نیوکلیئر ویسٹ ہوتا ہے اسے نیوکلیئر پاور پلانٹس کے قریب ہی کہیں سٹور کر لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اور اب تو سائنٹسٹ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اس ڈینجرس نیوکلیئر ویسٹ کو زمین کی گہرائی میں دفن کرنا چاہیے، اور دنیا بھر کے سائنٹسٹ کئی دہائیوں سے اس مسئلے کا کوئی پرماننٹ سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز اس عالمی مسئلے کو دیکھتے ہوئے ہی اس پروجیکٹ کی پلاننگ کی گئی تھی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ماہرین 1980 یعنی 1980 سے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں اس ویسٹ کو سٹور کیا جا سکے، اور پھر آخرکار 1987 یعنی 1987 میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے نیواڈا میں موجود یوکا ماؤنٹین کو نیوکلیئر ویسٹ کو سٹور کرنے کے لیے سب سے بہترین آپشن قرار دے دیا۔ دوستو نیواڈا میں موجود یہ یوکا ماؤنٹین امریکہ میں سب سے زیادہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ سائٹ کے قریب ہے، اور اس کے علاوہ یہ ماؤنٹین آبادی سے بھی دور ہے۔ دوستو ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ جتنا بھی نیوکلیئر ویسٹ ہوگا اسے یوکا ماؤنٹین کے نیچے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر ایک کمپلیکس سرنگ کھود کر وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یوکا ماؤنٹین کو ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا تھا؟ اس کی 3 وجوہات تھی۔ نمبر 1، یہ سب سے زیادہ ہونے والی نیوکلیئر ٹیسٹنگ سائٹ کے قریب تھی۔ نمبر 2، یہ جگہ آبادی سے دور تھی اور تقریباً آنے والے 100 سال تک یہاں زیادہ آبادی کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ نمبر 3، یہ ماؤنٹین آج سے لاکھوں سال پہلے آتش فشاں راکھ سے بنی تھی، اور اس چٹان میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کو بغیر توڑ پھوڑ کے انتہائی آسانی سے جذب کر سکتے، اس لیے ماہرین اسے اس ویسٹ کے لیے سب سے بہترین جگہ سمجھ رہے تھے۔ ڈو یو نو چینل کی کیوریس ویورز، یونائٹڈ اسٹیٹس کی 34 ریاستوں میں تقریباً 100 سے زیادہ نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں، جن میں سے کچھ بند ہیں اور کچھ پلانٹس ورکنگ میں ہیں، لیکن ان میں سے ایک نیوکلیئر پلانٹ بھی نیواڈا میں نہیں ہے۔ اور دوستو جب اس پروجیکٹ کو شروع کیا جانے لگا تھا تو اس وقت کانگریس کے نمائندوں نے اور نیواڈا کے لوگوں نے اس نیوکلیئر ڈمپنگ سائٹ کے خلاف بھرپور احتجاج کیا تھا، اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے یوکا ماؤنٹین کے سرکاری ہائیڈرولوجیکل اور جیولوجیکل سروے کے بارے میں بھی کئی سوالات پوچھنا شروع کر دیے تھے۔ اس پروجیکٹ کے مخالف لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جگہ اس نیوکلیئر ویسٹ کو سٹور کرنے کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں قریب ہی ایک دریا ہے، اور اگر اس ویسٹ کی وجہ سے اس دریا کا پانی آلودہ ہو گیا تو نیواڈا سارے کا سارا بنجر ہو جائے گا، اور اس وجہ سے یہاں کے لوگوں میں مختلف بیماریاں پھیل جائیں گی۔ دوستو یہ پانی امرگوسا وادی میں بہتا ہے اور اسے مقامی امریکی استعمال کرتے ہیں۔ دوستو اس پروجیکٹ کی 1987 یعنی 1987 کے بعد سے بھرپور مخالفت کی گئی تھی، لیکن پھر بھی 2002 یعنی 2002 میں اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا تھا۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، اس پروجیکٹ پر کام تو شروع کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی نیواڈا کے لوگ اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اور اس پروجیکٹ کو رکوانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس ویسٹ کی خبر اگر باہر کی دنیا کو ہو گئی تو اس ریاست میں ٹورزم کو بہت نقصان پہنچے گا۔
دوستوں وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ پھر سیاسی بن گیا اور پھر باراک اوباما جب امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے 2010 میں بغیر کوئی وجہ بتائے اس پروجیکٹ کی فنڈنگ رکوا دی اور بعد میں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ ایک بیکار پروجیکٹ تھا۔ دوستوں اب اس کے 3 سال کے بعد ایک وفاقی عدالت نے دوبارہ اس پروجیکٹ پر کام جاری کرنے کا حکم دیا۔ اب اس پر پہلے کی طرح تیزی سے کام کبھی بھی نہیں ہوا اور دوستوں ابھی تو بائیڈن نے بھی واضح طور پر یہ بیان دیا ہے کہ یہ پروجیکٹ اب ملک کے منصوبوں کا حصہ نہیں ہے اور لگتا ہے کہ نیواڈا تقریباً 4 دہائیوں یعنی 40 سال کے بعد اپنی جنگ جیت گیا ہے۔ لیکن دوستوں اب تک اس پروجیکٹ پر تقریباً 17 ارب ڈالرز یعنی 17 بلین ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں، لیکن اب یہ سب کچھ بیکار ہے اور یہ پروجیکٹ اب ایک بالکل بیکار پروجیکٹ بنا ہوا ہے جو کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکا۔ نیپیر ڈاؤ میانمار ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، یہ بھی ایک بہت بڑا بلین ڈالرز پروجیکٹ ہے جو آج بدقسمتی سے بالکل بیکار ہے۔ یہ میانمار کا دارالحکومت یعنی کیپٹل ہے۔ یہ ایک ایسا کیپٹل ہے جسے بالکل شروع سے بنایا گیا ہے۔ میانمار کی فوجی قیادت نے 2002 یعنی 2002 میں بالکل سیکرٹلی اس دارالحکومت کی تعمیر شروع کی تھی۔ دوستوں کسی ملک کے کیپٹل کی شفٹنگ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے ممالک جیسا کہ برازیل، مصر، پاکستان اور اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے ممالک اپنا کیپٹل چینج کر چکے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے آغاز کے بعد 3 سال تک کسی سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، لیکن پھر 2005 میں اچانک ہی میانمار کے رہنما نے ایک کانفرنس کے دوران اس پروجیکٹ کے بارے میں عوام کو بتایا اور عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت بھی انہوں نے عوام کو اس پروجیکٹ کا یعنی اس دارالحکومت کا نام نہیں بتایا تھا اور پھر تقریباً اس واقعے کے 4 مہینے کے بعد انہوں نے عوام کو دارالحکومت کا نام نیپیر ڈاؤ بتایا، جس کا مطلب تھا بادشاہ کی رہائش گاہ۔ ڈو یو نو کے کیوریس فیلوز، تب سے لے کر آج تک میانمار کی حکومت نے اس دارالحکومت کی تبدیلی کی اصل وجہ کسی کو بھی نہیں بتائی، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھنے پر آپ کو 2 قسم کی رائے سننے کو ملے گی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ینگون سمندر کے ساحل پر واقع ہے اور اس وجہ سے سمندر کی طرف سے آنے والی کوئی بھی فوج سب سے پہلے اسی شہر پر حملہ کرے گی اور انہوں نے شاید اسی ڈر کی وجہ سے خود کو مزید سیکیور کرنے کے لیے اس کیپٹل کو شفٹ کیا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے نجومیوں کے مشورے پر عمل کر کے دارالحکومت کو شفٹ کیا ہے۔ دوستو اگر میانمار کے پرانے دارالحکومت کی بات کی جائے تو اس کی آبادی تقریباً 70 لاکھ ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق اس شہر کی آبادی 2050 تک ڈبل ہو جائے گی، یعنی 1,40,000 تک پہنچ جائے گی۔ اور ویسے بھی دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو ینگون کو دارالحکومت برطانوی حکومت نے بنایا تھا۔ جب میانمار پر برطانیہ کا قبضہ تھا تو اس وقت برطانوی حکومت نے اپنی بحریہ کے فائدے کے لیے اس ساحلی شہر کو کیپٹل بنایا تھا، لیکن اب میانمار آزاد ہو چکا ہے اور وہ مکمل طور پر خود مختار ہے کہ اپنے دارالحکومت یعنی کیپٹل کو کہیں بھی شفٹ کرے۔ ڈو یو نو کے کیوریس فیلوز، اس پروجیکٹ کے شروع ہونے کے بعد آنے والی حکومتوں نے بھی اس پر 4 بلین ڈالرز خرچ کیے ہیں۔ اس نئے شہر میں بڑی سڑکیں ہیں، 100 سے زیادہ لگژری ہوٹلز ہیں، پارکس ہیں، سپورٹس گراؤنڈز ہیں، سیر و تفریح کی یہاں پر ہر چیز موجود ہے۔ بس اگر یہاں نہیں ہے تو صرف آبادی نہیں ہے۔ دوستو اس اتنے خوبصورت شہر میں 10,000 سے بھی کم لوگ آباد ہیں اور اس آبادی میں بھی 80% لوگ ایسے ہیں جو اس شہر کی تعمیر سے پہلے ہی یہاں پر آباد۔ دوستو آپ سب کے ذہن میں یہ ایک سوال تو ضرور آ رہا ہوگا کہ اتنی خوبصورت جگہ پر کوئی کیوں نہیں رہنا چاہتا۔ دوستو اس کی سب سے بڑی اور سادہ سی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آبادی نہ ہونے کی وجہ سے اچھے اسپتالوں اور معیاری تعلیمی اداروں کی کمی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت زیادہ معاشی مواقع بھی نہیں ہیں اور اسی وجہ سے یہ شہر اکثر ویران نظر آتا ہے۔ یہاں پر ٹریفک جیم کو تو چھوڑیں، آپ کو کبھی سڑک پر ٹریفک کی بھیڑ بھی نظر نہیں آئے گی۔ بعض اوقات سڑک پر سے بس کوئی ایک آدھ گاڑی ہی گزر رہی ہوتی ہے۔ دوستو اس شہر میں ایک ایئرپورٹ بھی ہے جو سالانہ 35 لاکھ مسافروں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن یہ بھی بالکل سنسان پڑا ہے۔ اگر کسی دن بہت بھی مسافر آ جائیں تو 10 یا پھر 12، اور وہ بھی دوستو کبھی کبھار۔ اسی طرح دوستو اس شہر کے شاپنگ مالز بھی بالکل سنسان پڑے رہتے ہیں اور ویکینڈ پر سفارتی عملے کے کچھ لوگ ہی اس شاپنگ مال کا وزٹ کرتے ہیں۔ ہوٹل بھی سال میں 1 یا 2 دن ہی کسی فنکشن کی وجہ سے پرہجوم نظر آتے ہیں، ورنہ یہ بھی بالکل خالی پڑے رہتے ہیں اور یہ زیادہ تر کسی وزٹر کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور دوستو اسی وجہ سے اس شہر کو دنیا کا سب سے عجیب ترین کیپٹل کہا جاتا ہے۔
اس پر اربوں ڈالرز کا خرچہ کیا گیا ہے، لیکن ملک کی زیادہ تر آبادی کے لیے یہ بالکل بیکار ہے۔ دوستوں، ڈو کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی دیکھنے کا اور پسند کرنے کا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بے حد شکریہ۔